7 نمبر بیٹھی ان کو کہتی ہیں اس کی اوقات کیا ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کی، اپنی طرف قائل کرنے والی ہو، تم تو ٹکے کی ملازم ہو۔ انہوں نے مجھے اتنی گالیاں دی، میری ماں کو گالیاں دی، تم لوگوں کے ماں باپ سے رات باہر گزارتی ہو، کیا کرتی ہو، ڈرائیوروں کے ساتھ رہتی ہو۔ اپنا جوتا اتار کے 1 نمبر پہ جو پیسنجر بیٹھا تھا اس کو اتنی زور سے دے مارا، ڈرائیور نے گاڑی ہی نہیں روکی۔ آدھی ہی نماز پڑھی تھی اور آدھی نماز میں اس نے مجھے ٹوک دیا تھا۔ کہے کہ ایسی لڑکیاں تو میں اپنے واش روم صاف کرنے کے لیے بھی نہ رکھوں۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی صدف جبین بس والی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ جو ٹھیک ہے وہ بتائے، جو نہیں ہے ٹھیک وہ بھی بتائے، کیونکہ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں اور قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ ایک اپنا زندگی میں جو واقعہ ہوا، جو ہماری ٹرانسپورٹ میں جو بھی واقعہ ہوتے ہیں، کچھ ہمیں یاد رہتے ہیں، خاص طور پہ جو دل پہ لگے ہوتے ہیں، وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ سوچا آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں کہ ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر گاڑی میں کیا ہو جاتا ہے۔ تو جو اگر اس گاڑی میں جتنے بھی پیسنجر موجود تھے، ان میں سے اگر کوئی بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے نا، وہ ضرور اس کو ایک بات یاد ہوگی، کیونکہ میرے پہ تو گزری ہے، میرے ساتھ تو ہوا ہے، میں نہیں بھول سکتی ہوں، کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اور جو دیکھ رہے تھے ان کو بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ اکثر ہمارے ساتھ جینٹس ہی بدتمیزی کر جاتے ہیں، لیڈیز بھی بدتمیزی کر جاتے ہیں، اور میں جینٹس سے پھر بھی تھوڑی بہت بحث کر لیتی ہوں، تھوڑی بہت سمجھا لیتی ہوں، بات سمجھانے کی کر لیتی ہوں۔ میں ایک لڑکی ہوں نا، میں کیا سوچتی ہوں مجھے پتہ ہے۔ میں لیڈیز کے ساتھ کبھی بھی پنگا نہیں لیتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے بالکل جو بھی اس کے منہ میں آئے گا بولتی جائے گی۔ خیر، یہ ایک واقعہ تھا، میں 4:20 کا ٹائم تھا، فیصل آباد سے بہاولپور کا ہم روانہ ہوئے۔ میرے ساتھ 4 نمبر پہ ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھیں، اور جو پیچھے تھیں 5, 6 اور 7, 8 پہ 3 لیڈیز بیٹھی ہوئی تھیں۔ 7 نمبر سیٹ خالی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ 3 لیڈیز ایک ہی فیملی کی تھی، مائیں بیٹیاں تھیں، اور جو 4 نمبر تھی وہ میرے ساتھ علیحدہ تھی، ٹھیک ہے، الگ تھی۔ ہم اب موٹر وے ان نہیں ہوئے تھے، تو ہم ایک ٹرمینل پہ رکے، الہلال ٹرمینل پہ رکے، ہمارا اسٹے ہوا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس سے پہلے مجھے کہہ دیا کہ اگر یہ سیٹ پیچھے 7 نمبر نہیں چلے، مجھے پیچھے شفٹ کر دیجیے گا، کیونکہ میں فوتکی سے آ رہی ہوں، تو آگے ابھی تھوڑی دیر بعد اندھیرا ہو جائے گا اور لائٹس پڑیں گی، پھر ہارن بجے گا جب ہم جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں گے۔ مجھے سونا ہے، مجھے نیند کرنی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، میں آپ کو شفٹ کر دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم علی لال پہنچے، علی لال پہ وہ چرایا، 7 نمبر سیٹ خالی تھی، نہیں لگی ہوئی تھی۔ تو ہم موٹر وے پہ، ظاہری بات ہے اتنا کام ہوتا ہے، ہیڈ فونز دینا، پانی دینا، ڈسپوزیبل وغیرہ سرو کرنا، باکس دینے، تو بھول جاتا ہے انسان، نہیں یاد رہتا۔ میں اپنی سروس میں لگ گئی، ہیڈ فونز دیے، موٹر وے آ گیا، اپنی مینس کرتی رہی کاروائیاں، اپنی سروس جاری رکھی۔ ہوا یہ کہ ہمارا آدھے سے بھی سفر طے ہو گیا تھا، موٹر وے اتر رہے تھے، تو جیسے ہی میں اٹھی ہیڈ فونز لینے کے لیے، تو وہ سو کے اٹھی پیسنجر، کیونکہ موٹر وے کا سفر تھا، ختم ہو گیا تھا۔ میں نے ہیڈ فونز کے لیے اناؤنسمنٹ کی، وہ اٹھ گئی جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے جب میں اٹھ کے برتھ سے اپنا وہ بیگ اٹھا کے اپنی سیٹ پہ رکھنے لگی ہوں، پیچھے انہوں نے دیکھا 7 نمبر سیٹ خالی ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے مس، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے 7 نمبر پہ شفٹ کر دیجیے گا، آپ نے مجھے نہیں کیا، تو آپ مجھے پلیز ابھی شفٹ کر دینا، کیونکہ اب آگے جی ٹی روڈ آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا سوری، میں بھول گئی تھی، میں آپ کو شفٹ کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ہیڈ فون لے لیتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ میں ہیڈ فون لینے لگ گئی، وہ اٹھ کے اپنی سیٹ پہ، ان کی 7 نمبر سیٹ پہ، ان کی نہیں، ان کی 3 سیٹس تھی، 5, 6, 8، ٹھیک ہے، 7 فری تھی، وہ 7 پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میں ہیڈ فون لے کے اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھی، تو اتنی دیر میں 5, 6 اور 8 والی بولنے لگی کہ آپ اپنی پیسنجر کو آگے شفٹ کریں، کیونکہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں۔ تو میں نے کہا 7 نمبر سیٹ تو خالی ہے، مجھے لگا ڈبل سیٹ ہے، میں بھی ان کے یہ 7 نمبر سیٹ ہو۔ میں نے واؤچر دیکھا، واؤچر میں 7 نمبر فری تھی، ان کی نہیں تھی۔
پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کی سیٹ نہیں ہے، یہ فری ہے، انہوں نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھنے دیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اسی کے دوران میں مجھے کم اور وہ جو 7 نمبر بیٹھی ان کو کہتی ہیں اس کی اوقات کیا ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کی، یہ میری بیٹی کے ساتھ بیٹھی تو بیٹھی کیوں ہے، تو وہ 8 نمبر خالی ہے، 7 نمبر خالی ہے، تو اس کو اٹھاؤ یہاں سے۔ تو میں نے کہا پہلی بات یہ آپ کی سیٹ نہیں ہے، دوسری بات یہ اگر وہ اپنی مرضی سے بیٹھ گئی ہے، پیسنجر اپنی مرضی سے سوائے بزنس کلاس سیٹ پہ کے علاوہ ہر جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے، جتنی بھی ایگزیکٹو کی سیٹس ہیں نا، جہاں پہ بھی وہ بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے، ہم نہیں منع کر سکتے، اس کی مرضی ہے، اس چیز پہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اٹھائیں یا میں ان کو اٹھاؤں، میرا نہیں بنتا۔ تو خانے وال پہ ہمارا اسٹے نہیں ہوتا، خانے وال سے تھوڑا سا آگے جا کے ہمارا اسٹے ہوتا تھا۔ میں اذانیں ہونے لگ گئی، آپ یقین کریں قسم خدا کی میں سیٹ پہ بیٹھ کے نا، میں نے ابھی نماز ایسے ہی کی ہے، ایسے نماز کی ابھی میں نے سٹارٹ ہی کیا ہے، پیچھے بیٹھ کے مجھے کہتی ہے اوئے یہ چیزیں ہمیں نہیں دکھاؤ، یہ چیزیں ہمیں نہیں دکھاؤ، تم جیسی ہوسٹس ہم جانتے ہیں، تم تو پیسنجرز کو اپنی طرف قائل کرنے والی ہو، تم تو ایسی ہو، تم 2 ٹکے کی ملازم ہو، ہم سے بحث کرتی ہو، تم اپنے پیسنجر کو اٹھاؤ اور آگے شفٹ کرو۔ وہ پیسنجر جو 7 نمبر پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں آگے آ جاتی ہوں، تو میں نے کہا واقعی ان کو آگے آ جانا چاہیے، نہیں بحث کرنی چاہیے۔ ہم نے اس کو آگے شفٹ کر لیا۔ جو 1 2 پہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر یہ ہے کہ مطلب انسان چپ ہو جاتا ہے، واللہ باخدا خدا کی قسم میں نے ایک الفاظ نہیں کہا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ یار آپ اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کریں میرے لیے، یا میں کچھ بھی ایکشن لے سکتی تھی۔ جب میں نے ان کی زبان دیکھی نا، میرے دل کو لگا کہ یہ بحث نہیں کرنی چاہیے، یہاں پہ بحث فضول ہے۔ انہوں نے مجھے اتنی گالیاں دی، میری ماں کو گالیاں دی، تم لوگوں کے ماں باپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ گھر سے رات باہر گزارتی ہو، کیا کرتی ہو، سٹاف کے ساتھ رہتی ہو، ڈرائیوروں کے ساتھ رہتی ہو، تو تم لوگوں کے تو آگے پیچھے نہیں ہوتے، ہمارے آگے پیچھے ہیں، تو اپنی یہ پیسنجر کو اٹھاؤ اور آگے بٹھاؤ۔ میں نے کہا یار کیسے الفاظ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ الفاظ میں برداشت کر سکتی ہوں کیونکہ میں ایک ملازم ہوں کمپنی کی، اور وہ جو پیسنجر ہیں وہ ہمارے روزی کا باعث ہوتے ہیں، لیکن اتنا بھی کیا کہ تم لوگ دوسروں کی عزت ہی اتار کے رکھ دو، ایسے برے الفاظ بولو۔ میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ وہاں پہ بحث بہت فضول تھی، ان کو سمجھ نہیں آنی تھی۔ لیکن 1 2 پہ جو پیسنجرز بیٹھے ہوئے تھے جہانیہ کے، وہ ڈاکٹر تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، ایک ڈاکٹر تھا، ایک پتہ نہیں کون تھے، جو بھی تھا، لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ اتنے پیسنجر اتنا ٹریول کرتے ہیں، مجھے پیسنجرز کی شکل بھی یاد ہوتی ہے کیونکہ ریگولر پیسنجر ہمیں یاد رہتے ہیں۔ 1 2 پہ وہ پیسنجر میرے لیے بولے، تب اس نے یہ والے الفاظ بولے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کریں، وہ ہمارے لیے ہیں، یہاں پہ ہمیں سروس دے رہی ہیں، مطلب آپ اس طرح کے الفاظ نہیں بول سکتے ہیں کسی بھی لڑکی کے لیے، وہ کام کرتی ہیں یہاں پہ۔ انہوں نے کہا جو کام کرتی ہیں ہمیں پتہ ہے، دیکھو آپ بول رہے ہو، آپ اس کی سائڈ لے رہے ہو، مطلب یہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر چکی ہیں، یہ کرتی ہی ایسی ہیں، یہ قائل کرتی ہیں، اپنی طرف قائل کرتی ہیں، یہ اپنے اشاروں سے دوسروں کو پھنسا لیتی ہیں۔ استغفر اللہ، یہ الفاظ آج تک میں نہیں بھولی، اور اس بات کو تقریباً 3 سال تو ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، اور اگر وہ جہانیہ والے پیسنجر دیکھ رہے ہیں نا تو سیریسلی ان کے دل سے رسپیکٹ ہے، میں آج بھی ان کی عزت کرتی ہوں دل سے، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں سیریسلی۔ وہ میرے لیے بولے، انہوں نے میرے لیے بہت بڑا سٹینڈ لیا تھا۔ وہ لیڈیز پیسنجرز، انہوں نے جوتا اٹھا کے، اپنا جوتا اتار کے 1 نمبر پہ جو پیسنجر بیٹھا تھا اس کو اتنی زور سے دے مارا، صرف اس لیے کہ وہ میرے حق میں بول رہا ہے۔ اور ڈرائیور نے گاڑی ہی نہیں روکی، تب تک تو موٹر وے چل رہا تھا، لیکن ڈرائیور نے گاڑی ہی نہیں روکی، بس گاڑی چلائی جا رہا ہے۔ کیونکہ وہ ملازم ہے کمپنی کا، کمپنی ہمیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ پیسنجر جتنی بھی بدتمیزی کرے ہم نے سننا ہوتا ہے، لیکن اتنی بھی بدتمیزی نہیں کہ ہم سٹاف اگر اپنے آنرز کو بتائیں اور وہ ہمارے لیے ایکشن نہ لے، ایسا نہیں ہوگا۔ میں اگر یہ بات بتا دیتی اپنے سٹاف کو، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے ان کی باتوں کی وجہ سے۔ انہوں نے مجھے اتنے برے الفاظ بولے،
انہوں نے 1 نمبر والے نے کہا کہ اگر یہ پیسنجر ٹریول کریں گے تو ہمیں یہاں پہ ڈراپ کر دیں. انہوں نے میرے لیے اتنا تک سٹینڈ لیا تھا. خانے وال آیا, خانے وال پہ بھی ڈرائیور نے, کیونکہ ہمارے پاس خانے وال کے پیسنجرز نہیں تھے نا ڈراپ ہونے والے, خانے وال بھی ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی. اگر ٹرمینل پہ گاڑی روک لیتے وہ ڈرائیور, وہ سر اگر گاڑی روک لیتے تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا, ان کی زبان بھی بند ہو جاتی, کیونکہ وہ ٹرمینل والے خود ہی دیکھ لیتے ایسے پیسنجرز کو. نہ ڈرائیور نے مجھے گاڑی رکوانے دی نہ خود روکی. ٹھیک ہے, اپنی ڈرائیونگ میں لگے ہوئے تھے. میں نے ابھی آدھی ہی نماز پڑھی تھی اور آدھی نماز میں اس نے مجھے ٹوک دیا تھا. میں رونے لگ گئی اور ایسے سفر جاری رہا. میں ان کی سن رہی ہوں, وہ سنا رہی ہیں, وہ پیسنجرز آپس میں لڑ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ 1 نمبر والے سے کہہ رہی ہوں سر آپ پلیز چھوڑ دیں, یہ نہیں بحث کریں. مجھے پتہ ہے ان سے بحث کرنا فضول ہے, وہ نہیں آئیں گی اپنی بات پہ. ہم ایک جگہ پہ ہم رکے, پمپ پہ رکے, ہم سٹے ہوا ہمارا. تو وہاں پہ سب نیچے اتر گئے, میں بھی اتر گئی کیونکہ وہ بیٹھی ہوئی تھی گاڑی میں, میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو وہاں پہ بھی سروس ایریا میں جب نیچے اتر کے نا گاڑی کے آگے ٹھہر گئی نا, چائے لے کے ٹھہر گئی پینے, تو وہاں پہ بھی آ کے وہ مجھے بولنے لگ گئی سکون مل گیا, تمہیں سکون مل گیا, اپنی طرف سب کو متوجہ کر کے سکون مل گیا, تمہارے حق میں بول رہے ہیں, تمہیں تو بڑا سکون مل رہا ہوگا, یہی تو تم کرتی ہو. مطلب وہ اس نے مجھے یہ الفاظ تک بھی کہے کہ ایسی لڑکیاں تو میں اپنے واش روم صاف کرنے کے لیے بھی نہ رکھوں. اور مجھے اپنی امی کی قسم اس لڑائی میں, اس بحث میں نے ایک الفاظ تک نہیں بولا. ایک ہوتا ہے نا کہ بس کر دیں یا آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں, تھوڑا سا بھی میں نہیں بولی, کیونکہ میں نے وہ چیز اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دی تھی. اور میں نے کہا, میں نے اس وقت اتنا صبر کیا تھا کہ میرے صبر کی وہ انتہا تھی. میں نے کہا تھا یہ جو الفاظ میں سن رہی ہوں اپنی مزدوری میں, اس چیز کا مجھے اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا. میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں ان آنٹی کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی, کچھ بھی ہو جائے میں معاف نہیں کروں گی. لیکن جب ہم پیسنجرز ڈراپ کرتے گئے, وہ جہانیہ کے پیسنجر تھے جو میرے لیے سٹینڈ لے رہے تھے, وہ ڈراپ ہو گئے. جب وہ ڈراپ ہو گئے میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوئی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, کیونکہ سٹاف میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا. میں آج بھی وہ الفاظ کہوں گی, میرا سٹاف ساتھ نہیں دے رہا تھا. ڈرائیور اپنی ڈرائیوری میں تھا, بس گارڈ تھا, گارڈ بھائی محسن بھائی تھے, وہ آتے تھے بولتے تھے, اور پھر ان کو میں روک دیتی تھی کہ نہیں ہم سٹاف ہیں, ہماری نہیں سنی جائے گی, چھوڑ دو. اور میں جب بہاولپور آیا میں نے اناؤنسمنٹ کی, سب پیسنجر میرے حوصلے کے لیے بول رہے تھے کہ چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, چھوڑ دو, رو نہیں. اور میں جب سے میری لڑائی ہوئی خانے وال سے پہلے کی میری ان سے جو بھی ہوئی بحث, میں تب سے رو رہی تھی. مجھے تکلیف اتنی ہو رہی تھی, میں وہ آج تک واقعہ نہیں بھولی. سب پیسنجرز اتر گئے, ڈرائیور کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو, ہوتا رہتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہوتا رہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ان کی باری آئی اترنے کی, دونوں بیٹیاں اتر گئیں. جو آنٹی بولی تھی بہت زیادہ, جیسے سیٹس ہوتی ہیں نا, وہ 7 فرنٹ پہ بیٹھی ہیں, وہ کھڑی ہو کے پیچھے منہ کر کے, جیسے ہم ایک کسی کو خطاب دے رہے ہوتے ہیں نا, ایسے ادھر منہ کر کے سب پیسنجرز کو بول رہی ہیں دیکھو یہ ہوتی ہیں ہوسٹس, دیکھو یہ ہوتی ہیں ہوسٹس, اس طرح کرتی ہیں یہ, ان سے باتیں کرتی ہیں, انہیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں, مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں, خوش کرتی ہیں, یہ خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں, یہ ایسی ہیں, یہ ویسی ہیں, یہ گھروں سے باہر رہتی ہیں. یار پھر جاتے ہوئے مجھے کہہ رہی ہیں, یہ سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں, جو ہوا اس کے لیے معذرت, بھول جاؤ اس کو. بھولی میں آج تک بھی نہیں, اور معاف میں نے اسی وقت کر دیا تھا, بٹ
آنٹی اگر آپ تک یہ ویڈیو جا رہی ہے نا، میں آپ کو کبھی یہ واقعہ آپ کی طرف سے مجھے دیا گیا بہت بڑا سبق ہے، میں ایسے واقعات کو اب ایزیلی برداشت کر لیتی ہوں۔ آپ کی طرف سے دیا گیا یہ واقعہ میرے لیے بہت بڑا سبق ہے، صبر کا ایک میرے لیے صبر، میں نے وہاں پہ سیکھا صبر کا اجر کتنا بیٹھا ہوتا ہے، مجھے وہاں پہ پتہ چلا۔ لیکن میں یہ واقعہ کبھی بھی نہیں بھولوں گی، کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ تھینک یو، نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں۔